الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک کا یہ ارشاد آپ کو سنایا تھا، جس کا مطلب اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور مومنین کو ہدایت دے رہا ہے کہ لوگوں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں راستہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کس طرح اس اندھیرے کے سمندر سے ہم نے نکلنا ہے۔ یہ اپنے زنگ آلود ذہن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جس میں شیطان کا عمل دخل ہے اور ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر کسی نے اپنے لیے کوئی سمت بنا لی ہے اور جن کے متعلق وہ باہم جھگڑ رہے ہیں، لیکن تم تو وہ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان اور مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لی ہے۔ اب تمہیں ان کی باتوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں نیکی کرنے اور اچھے اعمال جمع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اور جس حال میں بھی ہوگے، خواہ سمندر کی تہہ میں یا خاک بن کر ہوا میں اڑ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور سب کے مال کا حساب لے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو یہ ہدایت دی کہ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں اور جن کے دل و دماغ روشن ہو چکے ہیں، وہ شیطان اور نفس کے مغالطے پر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان میں اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلا رہے ہوں اور پھر ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کا وقت ضائع کر رہے ہوں۔ ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو سیاہ دل ہو چکے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی۔ اب انہیں ہدایت کے سبق کی ضرورت نہیں رہی، ان کو چھوڑ دو۔ وہ الگ قوم ہے اور تم الگ قوم ہو، وہ ہر روشنی سے محروم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمہارے دل و دماغ روشن ہے اور تمہارے سامنے صراط مستقیم ہے۔ اس لیے تم کو اب ایسے کام کرنے چاہیے کہ تمہیں آخرت میں شرمندگی نہ ہو اور نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے ساتھ راضی ہو اور اپنے فضل و کرم سے تمہیں نجات دے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کیا کسی کے اعمال کی وجہ سے اس شخص کی نجات ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ فیصلہ کن بات ہے کہ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگی، کیونکہ آدمی اگر ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک آنکھ عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو ہاتھ عطا فرمایا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے۔ انسان پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان صحابہ کرام کو سنایا اور پھر صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مال ہیں ان میں کوئی کمی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا اور انہیں اتنی شان عطا فرمائی، اور یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور جو دوسرے لوگوں کے اعمال ہیں ان کا حساب ایسے ہوگا کہ ان کے اعمال میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نیکی کرنے میں جلدی کرو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے یہ حکم ہو گیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، کیونکہ
اس کے اندر بیت اللہ شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد بن گئی ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے نکلو۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ اس طرف کر کے نکلنا ہے جہاں سے بھی نکلنا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی نے جہاں کہیں بھی جانا ہے، اپنی منزل مقصود تک جانا ہے، کسی نے مشرق کی طرف جانا ہے اور کسی نے مغرب کی طرف جانا ہے، کسی نے شمال کی طرف جانا ہے اور کسی نے جنوب کی طرف جانا ہے، تو اگر کوئی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نکلے گا تو کس طرح اپنی منزل پر پہنچے گا؟ کوئی کہیں پہنچ جائے گا اور کوئی کہیں پہنچ جائے گا، اور جو اپنی جگہ ہے تو وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنا منہ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی ہے، وہ ساری کی ساری ایک الگ قوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور اس کا رخ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہے، اور وہ پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اور پھر محشر کا نقشہ بھی ان کے سامنے کھینچ دیا۔ کس طرح ساری مخلوق مشرق مغرب شمال اور جنوب والی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ تو گویا پانچوں وقت محشر کا سما دکھائی دیتا ہے، پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کے غلاموں کی امتیازی حیثیت دکھائی دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے یہ خواہش فرما رہے تھے کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے، تو ہم نے وہ قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر فرما دیا۔ اس پر یہود و نصارہ اور منکرین بیس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی، یہ تو ان کے اپنے کہنے کے مطابق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ کعبے کو قبلہ بناؤ۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، اور بیت المقدس تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنا ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ تو یہاں اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ اس خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ساری مخلوق اس کے گھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے، کہ جس کو ابراہیم نے اور آدم نے ساری مخلوقات کے لیے ایک ذریعہ نجات بنایا تھا، کہ جہاں وہ جمع ہو کر اور اس کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیدا فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد پورا ہو کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف منہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو قبول فرما لیا، اور اس طرح کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب جو حکم ہو رہا ہے کہ تم اس بات کو مت سمجھو کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی پیروی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی نہ کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرنا ہوگا، جو کفر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل اپنی مہربانیوں سے ہمیں جو سبق دے رہا ہے وہ پاک ہدایت ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کوئی وقت نہیں اور قرآن ہی کافی ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حدیث وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اتنی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ضروری ہے۔
دوسری بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ارشاد پاک میں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا، آپ کو جنت سے نکلنے کا حکم ہو گیا اور آپ دنیا میں آ گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آدم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، لہٰذا انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا اور ہم سب پر ظلم کیا۔ لیکن جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آدم کے دل میں بے شک شیطان نے گندم کا دانہ کھانے کی ترغیب ڈالی، لیکن آدم کی خواہش کو پورا کس نے کیا؟ انہیں توفیق کس نے دی؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود توفیق دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اور تم کوئی کام نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہ چاہے۔ جب کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو حضرت آدم کس طرح گندم کا دانہ کھا سکتے تھے، یا آدم یہ غلطی کس طرح کر سکتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہونا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی جسے پورا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش سے پہلے فرما دیا تھا میں اپنا خلیفہ دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آدم نے تو دنیا میں آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے اور اس حکمت سے اس عمل کو پورا کیا۔ جبکہ آدم کے بعد ساری مخلوق گندم کھاتی ہے، اس ساری مخلوق کو پھر دنیا سے اٹھا کر سمندر میں کیوں نہیں پھینک دیا جاتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آدم کی اس خطا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا اور ساری مخلوق کو فائدہ ملنا تھا۔ ساری مخلوق کو یہ فائدہ ملا کہ وہ ساری دنیا کی مالک ہو گئی اور ان کے کھانے کا ذریعہ فراہم ہو گیا اور ان کو عبادت کا ایک طریقہ مل گیا اور ان کے درجات بلند ہونے شروع ہو گئے، اور ان کے درجات ایسے بلند ہوئے کہ فرشتوں سے بھی اونچے ہو گئے اور انہیں شرف انسانیت عطا کیا گیا جو انہیں ملا۔ اگر ان کی زندگی اسی طرح ہوتی کہ جس طرح فرشتوں کی زندگی ہوتی ہے اور وہ جنت ہی میں رہتے تو پھر ان کے درجات فرشتوں سے بلند کس طرح ہو سکتے تھے؟ فرشتوں سے انسانوں کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہوئی وہ اس لیے ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں اور ان کے ساتھ نفس و شیطان ہے، اور دنیا میں وہ سارے لوازمات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کر کے دنیا کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان اس سے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے یہ درجات عطا فرماتا ہے۔ گویا آدم کی خطا انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے اور اسے اشرف المخلوقات بنانے کے لیے تھی۔ تیسری بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ بدر میں جب جنگی قیدی آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور سارے دوسرے صحابہ کرام کو بھی بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ جنگ میں جو قیدی ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے کہ منافق اور مسلمان کا فرق ظاہر ہو جائے۔ اب جس کا باپ قید ہو کر آیا ہے تو بیٹے کو حکم دینا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، اور اگر بیٹا قید ہو کر آیا ہے تو باپ کو حکم دینا چاہیے کہ وہ بیٹے کو قتل کر دے۔ جس کا بھائی قید ہو کر آیا ہے تو اس کے بھائی کو یہ حکم دینا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، تاکہ مسلمان اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب اپنے ہی رشتہ دار ہیں، سب اپنے ہی قریبی لوگ ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کل پھر مسلمان ہوں، اگر یہ قتل ہو گئے تو بس ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور یہ سارے جہنم رسید ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ رہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ جائیں اور اس طرح مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل فرما دیا، تو قرآن پاک میں یہ تنبیہ آئی کہ یہ بات غلط ہے، عمر کی جو رائے تھی وہ ٹھیک تھی، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ اندازہ لگا کر دیکھیں کہ بات وہی ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مخلوق خدا کو فائدہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو رائے دی تھی اس سے جو لوگ بچ گئے ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن اور جو دوسرے مسلمان تھے وہ صحابی بھی بن گئے اور مسلمانوں کا فائدہ اسی حکم میں ہو گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اسی خطا سے مسلمانوں کے درجات کو بلند فرمایا دیا۔ حضرت عمر کی رائے کو پسند فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے طفیل حضرت عمر کو صاحب الرائے قرار دے دیا اور ان کی عزت اس طرح قائم فرما دی، اور حضرت بکر صدیق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے طفیل عزت بخش کر اسی رائے پر عمل کا حکم دیا، اور اسی طرح آج تک وہ عمل جاری رہا، اور اسی طرح مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچتا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری باریکیاں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اچھائی پر وہی عمل کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہوں۔ اگر دل و دماغ روشن نہ ہوں تو ہر بات سے اپنا مطلب، اپنا دماغ، اپنا ذہن اور اپنے وہم و گمان کا نکال لیتے ہیں، جس میں شیطان کا دخل ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اندھیرے کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور نکلنے کے لیے چاروں طرف ہاتھ مارتا ہے لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں تو انہیں ہر چیز سامنے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، اس کی یہ حکمت ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بس ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، وہی مالک حقیقی ہے، وہی ملتزم حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنا سارا توکل، اپنی ساری امیدیں اور اپنے سارے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں۔ وہ دنیاوی اسباب کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے درخواست کرتے ہیں، اور وہی انہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور نسبت رسولی سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس غرض سے انہیں ہزاروں سجدے کرنے پڑتے ہیں اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری نماز پڑھاتے پڑھاتے جب ایاک نستعین تک پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں ایاک نستعین تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معمولی سا سر درد بھی ہو جائے تو ہم طبیبوں کے پاس بھاگتے ہیں، کوئی دنیاوی کام آ جائے تو دنیاوی جاہلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن ہم اس وعدے کے متعلق کیا جواب دیں گے، اور وہاں ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ تم وعدہ کیا کر رہے تھے اور دنیا میں عمل کیا کر رہے تھے۔ ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے، دنیا میں عافیت اور خیریت سے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے، شیطان اور نفس کی چالوں اور چلاکیوں سے بچنے کے لیے، اور تقوی میں رہنے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہاں بٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھروں پیسا فرمایا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ آپ کو گھروں میں بھی ضروری کام ہیں، آپ کو مجبوریاں بھی ہیں، آپ کے گھروں میں بیمار بھی ہیں، آپ کے گھروں میں شادیاں بھی ہیں، آپ کے دوسرے معاملات بھی ہیں، آپ نے دوستوں کو بھی ملنا ہے، آپ نے لوگوں سے کیے وعدے بھی پورے کرنے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی تمام مجبوریوں سے قطع تعلق کر کے بٹھاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے کوئی تکلیف یا مجبوری کا سامان کریں، بلکہ اس لیے کہ جس کام کے لیے آپ کو مجبور کر کے یہاں بٹھاتے ہیں وہ ان ساری بیماریوں کا علاج ہے جن میں آپ مبتلا ہیں، وہ آپ کی ساری مصیبتوں کے لیے علاج ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، وہ آپ کے گھروں میں بھی ہے، وہ سب چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہی آپ کو شفا بخشے گا، وہی آپ کی مصیبتوں کا علاج کرے گا۔ آپ یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس سے بہتر مجلس میں آپ کو یاد کر رہا ہے، اور اس طرح آپ یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی خود حفاظت فرما رہا ہے، آپ کی مشکلات کو وہ حل فرما رہا ہے،
آپ کون ہیں جو اپنے معاملات کو درست کر سکیں؟ آپ اپنی بیماریوں کو کس طرح دور کر سکیں گے؟ آپ اپنی مصیبتوں کا علاج کس طرح کر سکیں گے؟ آپ تو پہلے ہی دکھی ہیں اور اس دکھ اور درد کے مارے یہاں آئے ہیں۔ آپ اس مالک کے حوالے یہ تمام کام کر دیں کہ جو قادر مطلق ہے، جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں، جس کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہی ہماری ساری تکلیفوں کا علاج ہے، یہی ہماری ساری مصیبتوں کا علاج ہے۔ اگر آپ اس بات کو صحیح طور پر سمجھ جائیں تو یہ جو چند منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہے، ساری زندگی اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہوئے گزر جائے، تب بھی نہ تو آپ کو اکتانا چاہیے اور نہ ہی کوئی دنیاوی بات یاد آنی چاہیے، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اس لیے ہر نیکی کے وقت جہاں آپ کے لیے اچھائی کا سامان بن رہا ہو، اس میں وہ آپ کے دماغ میں خلل ڈالتا ہے، آپ کی سوچ میں خلل ڈالتا ہے اور آپ سے ایسا عمل کراتا ہے تاکہ آپ اس محفل سے کما حق و مستفید نہ ہو سکیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکے، تو فوراً استغفار کر کے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال ہمارے دشمن شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم اس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس کے قبضے میں ہر ایک چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔